اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اور اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھیں. آپ اس کو دیکھیں, یہ پیچھے جو چلا تھا زانیہ عورت اور مرد, یہاں پہ آدمی کی نگاہ از مور ڈینجرس. مرد اپنی نظریں بچا کر رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نگاہ نیچی کرنے کا. زیادہ پاکیزہ جو وہ کچھ کرتے ہیں اللہ سے باخبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت, اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بج اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچر ڈالیں. اب کیا یہاں پہ حکم آ رہا ہے؟ یہاں پہ گھر کے اندر کے آداب آ رہے ہیں. آگے سورہ احزاب میں جلباب تھرڈ لباس آئے گا جو اوپر ڈال کے باہر نکلنے والا ہے. گھر کے اندر بھی لمٹ سے اپنی زینت دکھانے کی اور لمیٹڈ زینت دکھانے کو کہا گیا. بناؤ سنگھار نہ دکھائیں اور نگاہ بھی نیچی رکھیں. اس کے جذبات ظاہر ہو جائے اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال. سیکنڈ حکم سنیں کہ اب آج کے ٹرینڈز میں سے کیا ہے. دوپٹہ تو ویسے ختم ہو گیا, اس کے تو کوئی ٹرینڈ ہی نہیں رہا, کوئی فیشن ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. اپنا یہ اس اسلامک ٹریڈیشن اور کلچر میں تھا کہ جب کہ ان کے لباس بھی لمبے لمبے اور کھلے ہوتے تھے, اور پھر بھی ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈال کر رکھیں. بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر, ان کے سامنے ایک باہر والا جو کپڑا ہے گاؤن سکارف اس کے بغیر آ سکتی ہیں. باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے یہ محرم رشتہ دار ہیں. شوہروں کے بیٹے, بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنی میل جول کی عورتیں اور اپنی میل جول کی عورتیں. انیول عورت کے سامنے بھی زینت کھولنے کی اجازت نہیں ہے, اور خاص طور پہ جن کا دین نہ ہو, جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں. اس ایج گروپ میں بچے جو ہوں ان کے سامنے آپ تھوڑا ایزی ہو سکتی ہیں. نہ ہو کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی چلیں, اور جو اپنی زینت میں چھپا رکھی اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, تم فلاح پاؤ. یہ بے پردگی کا عذاب, طوفان ہر وقت اسلامک سسٹم میں عورت کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی زینت ناٹ فار ایوری بڈی, بڑی ہی لمیٹڈ یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے محرم ہے, ان کے سامنے تمہاری زینت ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ لگتا ہے, ریسرچ اسکول پہ اسٹڈی کرائی جاتی ہے, اور اینڈ میں ییل اور ہارورڈ میں کہ سب سے زیادہ اس پہ ریسرچ کر کے پیسہ کہ عورت وہ چیزیں ایڈ میں بندہ نہ ڈالنا چلے گی نہیں. ایڈورٹیزمنٹ آپ کی اٹریکشن سب سے زیادہ عورت کے اندر رکھی گئی ہے, اور میلز کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن. پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ بل بورڈز ہوں, ایسی جگہ پہ پریزنٹیشن ہو جہاں پہ میلز نے ایک سیکنڈ کی کلک کے لیے گزرنا ہے. سو یہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے کے مطابق ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری, فیکٹس آف ایڈورٹائزنگس, ییل اینڈ ہارورڈ اسکول, جہاں پہ پورا ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ پوری ڈیٹیل دے کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اس کا کیا حالات ہیں اور ہمارا پردے کے کیا معاملات ہیں. یہ لمیٹیشنز ہیں, یہ شریعت کے حکم ہیں, یہ فرائض ہیں. پورا معاشرہ اس وقت کس طرف جا رہا ہے, اور اس کی سزا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ان لافل بیوٹی شون, یہ عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر سارے جو ہے نا اس طرف چل پڑتے. اس کا پوری قوم کی عقل پہ. ہمارا ڈریس کوڈ چینج ہو گیا. ایک زمانے میں نا سعودیہ والے کہتے تھے کہ جو سب سے زیادہ اسلامک اسٹیٹ کو ہمیں پیسہ دیتے تھے کیونکہ انہوں نے خود عیاشی کرنی ہوتی تھی, اور جو ہماری جو شلوار قمیض اور دوپٹہ تھا نا اس کو وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ ساتر ترین لباس, وہ بڑی ریسرچ کے بعد بنا ہوا ہے. چلنے میں پھرنے میں جو شلوار تھی اور قمیض تھی اور دوپٹہ, تو جو ریسرچ تھی کہ اونلی پاکستان وہ ملک ہے جس میں اسلامک ڈریس کوڈ ہے. یہ 1980s تک ریسرچ تھی کہ اسلامک کوڈ کا ڈریس صرف پاکستانی, کیونکہ ایرانی بھی نیچے کچھ اور پہنتے ہیں, عربی بھی ابایوں کے نیچے پینٹیں پہنتے ہیں, اور ٹرکش اور وہ لوگ بھی اسکرٹس کو پریفر کرتے ہیں, ان کا اسٹائل بھی اور ہے. تو یہاں پہ ایک ہمارا واحد ملک تھا جو
پہلے تو ہمارے لہنگے غرارے پہنتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا بڑا بھاری کام ہے، لہنگے غرارے چھوٹے، اس کے بعد شلوار بھی چھوٹ گئی. اب آہستہ آہستہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ نکریں پہنیں گے. نکرو ٹائپ ہی ہوتی ہے وہ، کیپریس سی جو پہنی ہوتی ہے، شارٹس کی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ نیچے سے اتنی سی نظر ہے. عورت یہاں سے اتنا سا صرف نظر آ سکتا ہے یہ موومنٹ میں، جو اتنا سا بس، اور اس کے ٹخنے ڈھکے ہوں. نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ ٹخنوں پہ لگائی جائے گی سب سے پہلے. کیا فائدہ ہوگا؟ نماز ہی نہیں ہوگی اگر آپ کا ستر ہی پورا ہے. نماز کی پہلی شرط ستر پورا. کسی جگہ پہ آپ یقین کریں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے کنیکشن ہو تو کوئی بات بننی ہے نا. جب نماز کے لیے کھڑے ہو، جب میں نماز کبھی پڑھاؤں یا کبھی پچھلی صف میں پڑھ رہی ہوں نا، تو جو ایک میں آپ کو سنسیئرٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ جو قمیضیں ہوتی تھیں، جو پجاموں کے ساتھ جو سجدے تھے، وہاں پہ فرشتے کھڑے. کس طرح سے وہ حضرت عائشہ کہیں کہ میں بڑی چادر لے کے پھرتی ہوں مسجد نبوی میں، کیونکہ اب حضرت عمر دفن ہو گیا، مجھے قبر والے سے شرم آتی. ہمیں نماز میں فرشتوں سے بھی نہیں آتی کہ اس کا تو میرے پاس دائیں فرشتے اکٹھے ہیں، میری نیکیاں نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھنے لگا ہے، میں کس کو لیے میں کھڑی ہونے لگی. ہم سے تو وہ ملیشین اچھے ہیں، وہ فٹافٹ نماز میں اپنا وہ ایک گھگرا سے چڑھا لیتے ہیں اور فٹافٹ زینت کر کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا لباس پہن کے تو تم کھڑے ہو جانا. اب یہ ستر ہے جس کو اتنی مرتبہ مینشن ہو چکا ہے، اور یہ زینت ہے جس کو کہ ہم ماننے کو تیار نہیں. اب حجاب کا جو حکم ہے نا وہ آگے میں اس کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اس کے علاوہ یہ گھر کے لوگ ہیں جن کے سامنے اس حلیے میں آنا ہے. جب تم نے باہر نکلنا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ستر کا پس منظر، جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانا. عرب میں عورتیں اردو فارسی میں ستر کا لفظ سمجھتی تھیں. اور حجاب کا پس منظر، دین اسلام کامل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا دین اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا. حیا کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں عریانی اور فحاشی نہ پھیلے. عریانی اور فحاشی اور زنا کو حرام قرار دینے کے بعد شریعت محمدی میں سب سے پہلی چیز جو کی گئی کہ پردہ. شراب ختم، شرک ختم، زنا ختم. یہ معاشرے میں اسلامی if you are Muslims، ہم سب کو اس کے اندر جہاد کرنی چاہیے. پھر وہ آگ اپنے دروازے تک پہنچ جاتی ہے. قرآن مجید میں جو پردے کے لیے دلائل آتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹکی رہو نہ دکھلاتی پھر، جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے اور سنورنے کا شوق تھا تمہیں. احزاب 33. جاہل عورتوں کا یہ کام ہے. باہر کی عورتوں نے اپنے گھر تباہ کر دیے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے کہ جاہل عورت اپنی زینت دکھاتی پھرتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. پھر قرآن پاک میں ارشاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ازواج اور اپنی بیٹی اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ ڈال لیا کرے اپنے اوپر چادریں. اب یہ سورہ احزاب آیت نمبر 59. جب باہر نکلے تو اپنے اوپر چادریں ڈال. تو آپ کو ایک سیکیور سی فیلنگ نہیں آتی کہ جب آپ ایک دم گاؤن پہنے اور آپ ایک چادر، ایک اتنی اچھی سی فیلنگ آتی ہے. اور جب آپ کپڑوں، آدمی کو عورت جب کپڑے پہن کے بھی ننگی پھرنے والی عورتیں، جب اوپر اگر گاؤن سکارف نہیں لیا ہوا تو آدمی کو وہ عورت ننگی نظر آتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو کھلا رہ جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عورتیں گھر میں بیٹھ رہی ہیں، بوڑھیاں جن کو نکاح کی توقع نہیں، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے نقاب اور نہ دکھاتی پھر اپنی سنگھار کو. اور بچے تو بہتر ہے اللہ سے. اب بوڑھی عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بچے تو بہتر ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اینڈ آف دا ڈے کس کا کیا بخشش اور کرنے والا معاملہ. بٹ اگر عورتیں نور جہاں ٹائپ پھر کیا بنے، چاہے بوڑھی ہو چاہے کچھ ہو، 60-70 سال پہ بھی. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ پھر بھی ہم کہتے ہیں اوکے میں تو 50 کے قریب ہونے والی ہوں، اب میرے پردے میں ریلیکسیشن آ گئی میری اور کر لوں میں تھوڑا سا کم پردہ. پھر آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس اس چیز کی بات کا پتہ چلتا ہے نا. مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اس مال اور بیٹے کو دنیا کی زینت، بیٹی کو مستثنا، اس لیے وہ چھپانے کی چیز ہے، نمائش کی چیز نہیں ہے. اس سے بھی عورت پہ پردہ چھپنے کا ثبوت ملتے ہیں. لہٰذا مسلمان عورتیں پردے کا خوب اہتمام کریں، ذہن میں اچھی طرح سوچیں. حدیث سے دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن عورت کو حکم دیا ہے کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلے اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادریں ڈھانپ لیں اور اپنی آنکھ کھلی رکھیں. حدیث میں آتا ہے بے پردگی غیرت مند عورت کا کام نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے عورت چھپانے کی چیز ہے، بس عورت کی ذمہ داری اپنے آپ کو غیر محرموں سے بھائے. اگر گھر میں رہ کر چھپائے تو سب سے افضل، تاکہ کوئی مرد اس کی جسامت یعنی ڈیل ڈول چال ڈھال نہ دیکھے. اگر کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑ جائے تو جسم اور کپڑوں کو ڈھانپ کرنی. حضرت علی سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو یا رسول اللہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا؟ آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز ہے فاطمہ نہ تو مردوں کو دیکھے نہ تجھے مرد دیکھے. بس بیسٹ چیز میں اپنی بیٹی کو جو نصیحت گفٹ دے سکتا ہوں نا،
آپ سوچیں آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی لاس کہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا بیٹی کے وہ خالی نیچے سے سوراخ ہو کے نکلتا جائے, ادھر ہم نماز پڑھے, ادھر ہم قرآن پڑھے, ادھر ہم بے پردہ پھیرے, ادھر سوراخ ہو کے سارا کچھ نکلتا جا رہا ہے, ہمارے پلے کوئی چیز ہے ہی نہیں, ہم اتنے حریص ہوتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بن جائے. پردے کا منشا حیا ہے. عورت کی فطرت جب عورت ضمیر کے خلاف کام کرتی ہے تو بے حیا بنتی, شرم و حیا کی طرف, بے حیائی کی طرف جاتی. بے حیائی بے پردگی کا سبب بنتی ہے. عورت چھپانے کی چیز ہے. جب وہ گھر سے نکلتی شیطان اس کو جھانکتا ہے اور پھر جھنڈا اٹھا کے جاتا ہے اب یہ میرے ساتھ چل پڑی, اب میں دیکھو کیا کرتا ہوں. امام احمد فرماتے ہیں عائشہ سے روایت ہے, میں اس کمرے میں داخل جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے اپنی چادر رکھ دیتی تھی اور کہتی یہاں میرے شوہر اور میرے والد ہیں, لیکن جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو اللہ کی قسم مجھے حیا آتی تھی اس قبر سے. اس سے پردے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حفصہ عائشہ کے پاس بیٹھی تھی, عبداللہ ابن مکدوم وہاں آ کے, وہ بلائنڈ تھے, یہ نابینا صحابی تھے. نبی اکرم نے دونوں سے فرمایا پردہ کرو. نے کہا یا رسول اللہ کہ نابینا نہیں. آپ نے فرمایا وہ نابینا تم تو دیکھ سکتی ہو نا. عقلی دلائل پڑھا اس کے کسی شخص کے جو عقلی دلائل ہیں کہ لیمن کٹتا دیکھے تو منہ میں کیا آتا ہے, کوئی چیز بنی پڑی دیکھی, کوئی سویٹ ڈش, کوئی آئس کریم, ایک دم آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے عورت دیکھ کے کہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس کو. اور وہ میں کہتی ہوں جب کسی شادی میں آپ لوگ بیٹھ کے نا, میں ہمیشہ دیکھ رہی ہوتی ہوں پیچھے آدمی جب اینڈ میں نا, پیچھے عورتیں اینڈ میں ان کا شو شروع ہوتا ہے تو پیچھے چائے کا کپ یا قہوہ لے کے نا یوں بیٹھے ہوتے ہیں. جب نکل یا اللہ یہ بندے تو ان کو دیکھ دیکھ کے پیچھے مر جائیں گے, ان کی ریئلی ختم ہو جائیں گے بیچارے. اور پھر وہ سگریٹ, پھر دھواں پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہ پیچھے آگے اس کو ایسے نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ حالات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممانعت ہے ان ساری مکس گیدرنگ کی, اور بیسیکلی اور سی تھرو کپڑے شرعی پردے کے 3 درجے ہیں. بہترین درجہ, لہٰذا اپنے گھروں میں قرار پکڑو, اپنے گھروں میں 4 دیواری میں وقت گزارے, اپنے گھر کو جنت بنائے. کام کاج اور ذکر اور بڑا ہائی لیول کا تقویٰ متقی پرہیزگار کا یہ ہے. اور غیر مردوں کی نظر سے بچے, اور نہ ڈر نہ خوف نہ فکر نہ غم, شرعی حدود میں رہنے والی ریلیکس خاتون, درمیانہ درجہ. اگر وہ مجبوری گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو برقع چادر خوب اچھی طرح لپیٹ کر نکلے. آج کل پردہ دار خواتین برقع پہن کر چھپاتی, جبکہ دستانے اور جرابے پہن کر ہاتھ کی زینت چھپاتی ہیں. اور آخری درجہ پردے کا, عورت مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکلے اور چادر یا برقع اس طرح پہنے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھلے اور شاد باری تعالیٰ. آخری لاسٹ سٹیج یہ ہے. سیکنڈ سٹیج وہ ہے. اس لیے جو کوئی جس قسم کا بھی پردہ کر رہا ہو نا, اس کو کرٹیسائز نہ کرے, اس کو اپریشیٹ ہی کرے. ہم کہتے ہیں اچھا بڑا شرعی پردہ آیا ہے, بڑا اس کی لیول ابھی وہ کر رہی ہے, ہمیں کیا ہے, ہم سے نہیں ہوتا تو ہم اسے کیوں اس طرح سے کہیں نا. اور اگر وہ شرعی کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس طرح کی ویسے عورتیں پھر گھر میں مشکل بھی کئی دفعہ بن جاتی ہے, وہ دیور سے پردہ کر کے بھاگتی ہے, گھر میں پردہ کر کے پھرتی ہے, تو تھوڑا سا ذرا ٹف ہے. آپ کی کیا رائے ہے چہرے کے پردے کے بارے میں؟ بڑی لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے, چہرے کا پردہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں کہتا ہوں, میں حکم دیتا ہوں اس بات کا کہ چہرہ چھپانا ضروری ہے, چہرہ چھپانا ضروری ہے, چہرہ چھپانا ضروری ہے. اگر یہ چہرہ کھولنا ہوتا تو پردے کے پیچھے سے بات چیت کا حکم بے معنی ہو جاتا. قرآن کی آیت ہے نا, اگر اے نبی کی بیوی ہو, اگر تم نے بات کرنی ہے, گھر میں بھی کوئی آئے تو پردے کے پیچھے سے کرنا کہ تم نے ابھی پردہ نہیں کیا ہوا, تو دروازے کے پیچھے سامنے نہ آئے. ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے, نکلے تو اپنے اوپر سے چادر لٹکائیں اور ڈھانپ لیں. عمر نے پھر پکڑ کے چادر پھینکی, ایسے کی, ہر ایک نے پوز کر کے کہا. تو اس نے کہا کہ تاکہ تم پہچان ہی نہ جاؤ, اگر چہرہ کھلا ہے تو دے ول ریکگنائز یو. اور حضرت عائشہ فرماتی جب مرد ہمارے قریب سے گزرتے ہم حالت احرام میں ہوتی, اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی, جب وہ گزر جاتے دوبارہ یوں کر کے اوٹ کر لیتی, اور جب وہ گزر جاتے پھر ایسے کر لیتی. مطلب ایک دم منہ کھول کے نہیں بیٹھی رہتی تھی, جبکہ احرام کی حالت میں پرمیشن ہے فیس کھولنے کی نا. تو جب کسی لڑکی کا رشتہ پسند کیا اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے. اگر کسی لڑکی کا چہرہ چھپا دیا جائے تو آزاد جسم اس کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگا. تو نکاح کے اندر لڑکی کو لڑکے دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت ہے. کسی محفل میں پردے کے مسائل, بے پردہ عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں اپنی بے پردگی کی جائز کی صورت اگر سامنے آ جائے کہ اس کے اگر ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن دے دی جائے نا, کہ آپ صرف ایک امیجنیشن میں دیکھیں کہ جہاں بے پردہ عورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بنائے گئے نا پہاڑ, نے کہا میرے سے کوئی سخت چیز ہے, نے کہا ہاں لوہا, لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے, اس نے کہا ہاں آگ پگھل جاتا ہے, آگ سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے, اس نے کہا پانی ڈالو تو ختم.
اور پانی ہوائیں اڑا کے سمندروں کو رکھ دیں اندر سونامی آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا آگ، پہاڑ، پتھر، لوہا، پانی، اس سے زیادہ اس نے کہا سورما، مرد، وہ ساری چیزیں میں نے اس کے لیے مسخر کی. ان کو گرپ کر لیتا ہے ہر چیز کو. پھر آپ نے فرمایا لیکن میں تجھے بتاؤں اس سے بھی سخت چیز. تو انہوں نے کہا اس سے بھی سخت چیز، اس سے سخت چیز بے پردہ فحشہ عورت. آگ، پہاڑ، پتھر، پانی اور سورما مرد بیچارہ خوار ہو کے زمین پہ جانوروں کی طرح اس کے پیچھے پھر رہا ہوتا. اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے. اور اس فتنوں کے دور میں نے اسے فرمایا اگر ایک عورت ایجڈ ہے اور اس کے سامنے ینگ لڑکیاں اس بندے کے سامنے پھیر رہی ہیں تو وہ کبائر میں سے. اور اس فتنوں کے دور میں یہ ہے کہ اپنی بیویاں تو اچھی نہیں لگنی، باہر تو ماڈلز پھیر رہی ہیں ہر جگہ کے اوپر، تو اپنی بیویاں کہاں سے اچھی لگنی. تو اس لیے بیٹر ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں جائے نہ جائے. پردہ آنکھوں کا ہوا، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ، دل کا پردہ، فلانا پردہ، یہ والا، وہ پتہ ہے ہی نہیں. تو ان اعتراضات کو انہوں نے بہت دلیلوں کے ساتھ جواب دیا. ویری ڈیٹیل آنسر ڈاکٹر اسرار نے، ہر ایک نے. اور جو بس اس کے نا سائیڈ افیکٹس دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہیں نا وہ غیر محرم، بے پردگی اور بے حیائی، فحاشی ان کی عروج پر. اور وہ جس جگہ پہ انڈیا اور یورپینز پہنچ گئے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پہنچ جائیں. بچوں کے سامنے میاں بیوی نہ بیٹھنا، کلوز ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. جبکہ ہمارے گھروں کے اندر تو ناک کر کے تم ماں باپ کے کمرے میں جاؤ گے، اتنی روحانیت مینٹین ہوگی. تو اگر وہ سلیپنگ سوٹ میں ہی باہر پھر رہی ہے ماں، اور یہ عام کس ٹرینڈ ہے آج کل کہ کپڑے پراپرلی نہیں نماز کے لیے فجر کے پہن کے اٹھتی ہیں، اور وہ دن کی پریزنٹیشن ہی نہیں ان کی چینج ہوتی گھر کے باہر اس ہولیے میں. مطلب کہ بڑی یہ جو انہوں نے کہا کہ نان مسلمس کے گفٹس ہیں نا ہمیں یہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں. سلیپنگ سوٹ از اونلی فار دا بیڈ روم. جب بیڈ روم سے باہر آئیں تو وہ کبھی نہیں پہنا ہونا چاہیے، نہ میل کو نہ فیمیل کو. گھر میں وہی کلچر بن گیا ساروں کا، ایک ڈیسنٹ سا اٹائر آ ہی نہیں رہا. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیزیں ہیں نا وہ سالی بھی سب سے ڈینجرس چیزوں میں سے. اس کا انٹریکشن بھی جو ہے نا وہ بہت ڈینجرس ہے. میں تو جتنی پرابلمس دیکھی بھانجی، بھتیجی، سالی کی جتنی سنی شاید ہی کسی کی سنی. اور دیور کے ساتھ جتنا بڑی بھابھیوں کا سنا وہ شاید میرا خیال سے میکسیمم کیسز. اور جب بھی لوکیٹ کیا وہ اس طرح سے لوکیشن پہ پہنچے کہ ہم کٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ہم کٹھے بیٹھے تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ایسے تھے. اینڈ دیٹ واز دا کنکلوژن کہ یہاں سے پھر ایسے سے ایسے ہوا، پھر ایسے سے ایسے ہوا. بڑا ڈیسنٹ قسم کا طریقہ کار بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ڈسٹنس مینٹین کیسے کرنا ہے، ایک طریقے سے کیسے رہنا ہے، اور آگے والوں کو بھی کہ جی یہ جو بیٹا اس کو تم نے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیز جس کو امپورٹنٹ فیکٹرز میں سے کہا جاتا ہے باریک کپڑوں کا استعمال، سی تھرو لباس، جہنمی عورت کی پہچان. بہت بہت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہنے والی، دوسروں کو مائل کرتے، خود مائل ہوتی ہیں. فحشہ عورت ایسی عورت نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی جبکہ خوشبو میلوں دور سے آ رہی ہو. جنہوں نے اپنے کٹس دکھانے، اپنے فگر دکھانے، اپنی کٹ لائن دکھانی، پھر باریک کپڑے پہنے. امت کا اجماع ہے عورت اتنا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے بدن نظر آئے. سطر کا چھپانا فرض ہے. اگر عورت اتنے باریک دوپٹے سے نماز پڑھے جس کے سر کے بال نظر، تو نماز شفون کے دوپٹوں سے نماز نہیں. یاد رکھیں کسی غلط، کیونکہ شفون کے دوپٹے کیا وہ جو اتار کے سائڈ پہ رکھتے ہیں اپنا دوپٹہ دینا نماز پڑھ لو، اچھا پھر ٹھیک ہے یہ لے پکڑے اپنا دوپٹہ، اور پھر وہ پھر ویسے پھرنا شروع ہو جاتی. نماز ایک ٹوٹلی ڈرامہ بن جاتا ہے. اس کو کر لیا اور پھر دوپٹہ پھینکا اور پھر آگے چل پڑے. حضرت علی سے روایت ہے میری بیوی فاطمہ دونوں خدمت آپ نے روتے ہوئے دیکھا معراج کی رات اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا میخوں کی طرح ٹھونکی ہوئی، اور میں نے دیکھا سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا، اس کا دماغ ابل رہا ہے. پھر دوسری عورت کو دیکھا اس کی زبان کے ذریعے لٹکایا گیا ہے. میں نے تیسری عورت کو دیکھا ہاتھوں کو پچھانے کی. پھر چوتھی عورت کو دیکھا اس کے اس طرح سے لٹکا ہے. میں نے پانچویں عورت کو دیکھا اس کا سر سور اور باقی سا گدھے کی طرح. چھٹی عورت کو اس کا شکل کتے جیسی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی ہے. اور یہ سن کر فاطمہ رو اٹھی اور نے کہا میرے پیارے ابو جان یہ کیسے؟ نے فرمایا بیٹی پہلے جس کو سزا میری سر کے بالوں سے الٹا، یہ اپنے سر کے بالوں کو نہیں چھپاتی. یہ اپنی روحانی صورت دیکھ لیں، یہ اپنے سر کے بالوں کو نہیں چھپاتی. اگر ہم اپنی بچیوں کو آج ہم نہیں، اتنے ہم دینی بنتے ہیں، اتنے ہم نمازی بنتے ہیں، لیکن اتنے ہمارے معاملات عبادات میں ہوتے ہیں، بٹ ہمارا اتنا سا فیکٹر سر ڈھکے نہیں ہوتا. اور دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سر ڈھکا دینا، کھلا نہ دینا. جس کا سر کھل جائے اس گھر کا رزق، اس کی مشکل، اس کی تنگیاں پریشانیاں کبھی نہیں دور ہوتی. یہ سیانے کہتے ہیں نہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا تو نہ سر کھلا رکھنا، دیکھنا پھر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی. جو متس اور سینگز ہوتی ہیں نا ان میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دوسری عورت جس کی زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا اپنے شوہر کو تکلیف دے. تیسری عورت جس کو اس طرح لٹکایا گیا بدکار عورت تھی. چوتھی عورت جس مطلب دوسروں کو اپنی بیوٹی دکھاتی تھی، جس کے پاؤں چھاتی سے باندھ، دونوں پیشانی سے باندھے گئے تھے، سانپ پر بچھو.
یہ اپنے غسل کو ڈیلے کرتی تھی. 5ویں عورت جس کا سر سور اور جسم گدھے جیسا چغل خور عورت تھی. 6ٹھی عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی. وہ عورت حسد کرتی تھی اور کسی کو تحفہ دے کے احسان جتاتی تھی. اوف اللہ، یہ اتنی 7 جہنمی عورتیں ٹاپ پہ کس سے. ایک عورت دنیا میں بہت بن سنور کا بے پردہ، جب زیب و زینت کے ساتھ بے پردے سے گھر جاتی، اس کی وفات ہوئی تو اس کے رشتہ داروں سے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس سے پتلے باریک کپڑے پیش کیے. اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، اسے ننگا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر دیا، فرمایا لے جاؤ اس کو جہنم میں اور پھینک دو اس کو. نتیجہ پردہ داری کی برکات بے شمار کہ جتنی کانورٹس ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ پردے کے بارے میں کتنی پردے کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل ہوں. رائٹ فرام دا سٹارٹ بچوں کی جو ڈریس کوڈ ہے اس کو ٹھیک کریں. چھوٹے ہوتے سے ہم ان کو چھوٹی چھوٹی نکریں اور پتہ نہیں کیا کیا پہنایا، سلیو لیس، اور ان کی حیا اڑا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.